پاکستان کا سب سے بڑا علمی و ادبی ادارہ اکادمی ادبیات پاکستان اسلام آباد میں انڈس کلچرل فورم اسلام آباد کے اشتراک سے مادری زبانوں کا ادبی میلہ آج سے اپنے اختتام کو پہنچے۔ اس میلے میں ملک بھر سے مادری زبانوں کے ماہرین کو مدعو کیا گیا تھا۔ ماہرین سے اپنی زبانوں کی فروغ کے لیے کیے گئے اقدامات اور زبان کو لاحق خطرات کے حوالے سے سوچ و بچار کرنے کے مواقع فراہم کیے۔ اکادمی ادبیات کے مختلف ہال اور فیض احمد فیض آڈیٹوریم میں منعقد ہونے والے مختلف کانفرنس اور سیمینار میں ملک بھر کے آئے ہوئے تمام مہمانوں نے اپنی زبانوں کے بارے میں سیر حاصل گفتگو کیے۔ اس میلے میں گلگت بلتستان کی نمائندگی کرتے ہوئے بلتستان کے مشہور و معروف اسکالر اور درجنوں کتاب کے خالق جناب محمد حسن حسرت اور نامور شاعر احسان علی دانش نے خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر جناب حسن حسرت صاحب کو انڈس کلچرل فورم کی طرف سے لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ سے نوازا گیا، جبکہ احسان علی دانش کی کتاب سکتویس جو علامہ اقبال کی منتخب نظموں اور غزلوں کی منظوم ترجمہ ہے، اس کتاب کی رونمائی بھی کرائی گئی۔ اس موقع پر احسان علی دانش اور محمد حسن حسرت نے بلتی زبان کے حوالے سے مختلف سوالات کے جواب دیے اور آخر میں کلام اقبال کا ایک منظوم ترجمہ بھی سنایا، جسے لوگوں نے بہت سراہا۔ السلام علیکم۔ یہ اس قسم کی فیسٹیولز بہت ضروری ہوتے ہیں کہ ہم جو مدر لینگویجز ہیں، جو مادری زبانیں ہیں، ان کو اہمیت دیں، وہ آوازیں سنیں، اور پھر یہ بھی خیال رکھیں کہ بہت سے لوگ اسی ملک میں اتنی خوبصورت زبانیں بولتے ہیں، ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اکادمی ادبیات پاکستان کے جو ریسٹرکشن میں موجود ہے، یہاں مادری زبانوں کا عالمی دن کے حوالے سے میلہ منعقد ہو رہا ہے۔ 3 روزہ میلہ آج اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ اس میں پاکستان کی تمام مادری زبانوں میں لکھنے والے اہل قلم، شاعر اور دانشور شریک ہیں، اور انہوں نے جو شرط رکھی ہے، اس شرط کے تحت 2021 میں جن کی کتابیں چھپی تھی انہی کو یہاں بلایا گیا تھا، اور مجھے یہ اعزاز حاصل رہا ہے، نہ صرف میرے لیے بلکہ بلتی زبان بولنے والوں کے لیے، اہل بلتستان کے لیے، اہل گلگت بلتستان کے لیے، کہ پاکستان میں بولی جانے والی 10 زبانوں کے لکھنے والوں کو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ سے نوازا گیا تھا، تو ان میں ایک نام میرا بھی تھا۔ یہ میری قوم کے لیے فخر کا باعث ہے کہ قومی سطح پہ ہماری زبان کو، ہمارے ادب کو اور ہماری خدمات کو ریکگنائز کیا جا رہا ہے۔ یہ صرف میرے لیے نہیں بلکہ پورے علاقے کے لیے فخر کی بات ہے۔ جہاں تک مادری زبانوں کا تعلق ہے، ہماری مادری زبان بلتی ہے، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، اگرچہ ہم اپنی زبان میں اس کو مادری زبان نہیں کہتے ہیں بلکہ فسکت کہتے ہیں، یعنی پدری زبان کہتے ہیں۔ تو جو بھی ہو، چاہے آپ مادری زبان کہہ لیں، چاہے پدری زبان کہہ لیں، ہماری جو زبان ہے وہ ہماری اصل روح ہے، ہمارے اندر سے نکلنے والی آواز ہے، ہماری شناخت کا ذریعہ ہے، ہمارے تشخص انہی زبانوں سے، اپنے لوک ورثے سے، اپنے ادب سے، اپنی تاریخ سے ہمارا تشخص ابھرتا ہے۔ تو اپنی زبان میں لکھنے، پڑھنے اور ان کو فروغ دینا، میں سمجھتا ہوں یہ ایک نیک عمل ہے، اور ہم نے اپنے 35-40 سال کا عرصہ کے فضل کتابیں، پاکستان کی تاریخ، تہذیب، تمدن، ثقافت، ان کا احاطہ کرتے ہوئے
میں نے 2 درجن سے زائد کتابیں لکھی ہیں، تو مجھے فخر حاصل ہے کہ اب ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ اس طرف راغب بھی ہے، اور ان سے میں اپیل بھی کرتا ہوں کہ اپنی زبان میں آپ مختلف اصناف میں ادب تخلیق کریں، اور دنیا میں اگر اپنے آپ کو منوانا ہے، اپنا تشخص ابھارنا ہے، اپنی شناخت کو ابھارنا ہے، تو اس کے لیے پھر آپ اپنی زبان کے لیے، اپنے ادب کے لیے، اپنی شاعری، لوک ورثہ، اپنے تاریخی جو تہذیبی ورثہ ہے، ان پہ آپ کو کام کرنا ہوگا۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جیسا کہ مجھے ایوارڈ دینے کا یہ بات جب وائرل ہو گئی، یہ خبر، تو سینکڑوں بلکہ ہزاروں لوگوں نے اس پر اپنے کمنٹس دیے ہیں مجھے، میری حوصلہ افزائی کے لیے۔ تو یہ قدر افزائی جو ہمیں کی گئی ہے اپنی قوم کی طرف سے، اور بالخصوص انڈس کلچرل فورم اور اکادمی ادبیات کی طرف سے، تو میں ان سب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ادبیات پاکستان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ پاکستان میں جتنی بھی زبانیں بولی جاتی ہیں اور ان کا ادب لکھا جاتا ہے، ان کی زرخیزی کے لیے کام کرے، اور اسی طرح پاکستان میں جتنی بھی 80 کے قریب زبانیں اور بولیاں بولی جاتی ہیں، ان کی زرخیزی کی ذمہ داری پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز پہ آتی ہے۔ اسی طرح گلگت بلتستان میں جو زبانیں بولی جاتی ہیں، جیسے ابھی بلتی پہ ہمارا کام جو ہے وہ ہو رہا ہے، ان کے افسانوں کے، کہانیوں کے جو ہے، لوک کہانیاں جو ہے، ان کے تراجم ابھی احسان دانش صاحب نے کیے ہیں، اس کو ہم جو ہے وہ شائع کرنے جا رہے ہیں۔ استور میں جو صورتحال ہے زبان استور میں، اس کو ہم نے جو ہے وہ شائع کیا ہے۔ اسی طرح میں تو والنٹیئرلی رضاکارانہ طور پہ تمام دوستوں کو کہتا رہتا ہوں کہ جو بھی لکھنے والے دوست ہیں، اپنی اپنی زبانوں میں جو ان کا ادب موجود ہے، اس کو وہ ہمیں قومی زبان میں، اردو زبان میں اگر دیں، یا اپنی زبان میں رسم الخط میں لکھ کر ہمیں دیں، تو ہم پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز اس کو شائع کرے گی۔ تو یہ میں آپ کے توسط سے بھی تمام دوستوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی مادری زبانوں کی جو کہانیاں ہیں، مادری زبانوں کی جو شاعری ہے، مادری زبانوں کا جو بھی ادب ہے، آپ ایک خط کے ذریعے ہم سے ایک اجازت نامہ لے کر اس کو لکھیے، اور اس لکھنے کے بعد اس کتاب کی جو آپ کا معاوضہ بھی ہم اس کو دیں گے، اور اس کتاب کو آپ کے نام سے شائع بھی کریں گے، تاکہ آپ کی زبان اور ادب کو جو ہے وہ قومی سطح پر اور عالمی سطح پر متعارف کروایا جا سکے، آپ کی نہیں بلکہ ہماری زبان و ادب کو، کیونکہ پاکستان کی جتنی بھی زبانیں اور ادب ہے وہ سب آپ کا مشترکہ ورثہ ہے۔ مجھے بہت خوشی ہے، یہ مادری زبانوں کا میلہ 7 سال سے اسلام آباد میں منعقد ہو رہا ہے، ادبی میلہ ہے، اور مجھے بہت خوشی ہے کہ اس میں گلگت بلتستان کی کتابوں کے سٹال پر موجود ہوں، اور میں ہمیشہ سے، جب سے میں نے لکھنا پڑھنا شروع کیا ہے، ایک خاص فیسینیشن ہے ایک ایسے علاقے کے ساتھ جس کی سیاسی جو مجبوریاں ہیں اور جو محکومیت ہے وہ تو اپنی جگہ، لیکن اگر اس کی ادبی تنوع اور لسانی تنوع اور ثقافتی تنوع پر بات کی جائے تو اس پورے خطے میں ایسا کوئی علاقہ نہیں جو اتنے کم جگہ میں اتنی زبانیں بولی جاتی ہوں، اتنی خوبصورت شاعری ہوتی ہو، اتنا عمدہ لوگوں کا ادبی اور فنی ذوق ہو۔ تو اور میں سمجھتا ہوں کہ گلگت بلتستان کے جو نوجوان ہیں، مرد و زن دونوں، بچے بھی، بچیاں بھی، لڑکے بھی، لڑکیاں بھی، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی ثقافت سے پوری طرح آشنا ہوں، وہ دیگر زبانیں بھی سیکھیں، وہ دنیا کے تمام علوم حاصل کریں، اور جتنی زیادہ انسان زبانیں سیکھتا ہے اس کا ذہن کھلتا ہے، مگر اپنے ثقافت سے پوری طرح ان کو آشنائی ہونی اور اس پہ تفاخر، میں سمجھتا ہوں یہ بہت ضروری ہے۔ اور موسیقی، ادب، فن، مصوری، ہر شعبے میں گلگت بلتستان کے لوگ میں سمجھتا ہوں کہ بہت آگے ہیں، اور سب سے زیادہ رنگا رنگی اور خوبصورتی ہمیں وہاں نظر آتی ہے۔ اور ایک مجھے یاد نہیں رہتے اب کیونکہ میں طویل نظمیں لکھتا ہوں، لیکن ایک غزل کے چند شعر میں سناتا ہوں جو میری اس وقت یادداشت میں آ رہے ہیں، ہو سکتا ہے پوری غزل نہ سنا پاؤں لیکن جتنے شعر یاد ہیں وہ یوں ہے کہ شعر کوئی نہیں کہا منصب و جاہ کے لیے، شعر کوئی نہیں کہا منصب و جاہ کے لیے، نظم کبھی نہیں لکھی
میرے سپاہ کے لیے، نظم کبھی نہیں لکھی میرے سپاہ کے لیے، اور لقمہ تر عزیز تر، لقمہ تر عزیز تر تھا بھی نہیں بھی تھا کہ در کھل کر بھی بند ہی رہا سنجر و شاہ کے لیے، اور حسن کے سارے زاویے پیش نظر رہے مگر، حسن کے سارے زاویے پیش نظر رہے مگر دل کو لہو کیا تو بس چشمے سیاہ کے لیے، دل کو لہو کیا تو بس چشمے سیاہ کے لیے، اور درد رہین راز ہے درد سے ساز باز ہے، درد رہین راز ہے درد سے ساز باز ہے، راحت جاں رقیب ہے تیرے تباہ کے لیے، راحت جاں رقیب ہے تیرے تباہ کے لیے، اور بوسے کنج لب نے کب کر دیا مجھ کو جاں بلب، بوسے کنج لب نے کب کر دیا مجھ کو جاں بلب، آرزوئے حیات اب ایک گناہ کے لیے، آرزوئے حیات اب ایک گناہ کے لیے، اور حارث خام سے حذر کفر بھی کب ہے معتبر، حارث خام سے حذر کفر بھی کب ہے معتبر، تارک دین و دل ہے ایک غیرت ماہ کے لیے، تارک دین و دل ہے ایک غیرت ماہ کے لیے، شعر کوئی نہیں کہا منصب و جاہ کے لیے، نظم کبھی نہیں لکھی میرے سپاہ کے لیے، اور لقمہ تر عزیز تر تھا بھی نہیں بھی تھا کہ در کھل کر بھی بند ہی رہا سنجر و شاہ کے لیے۔ مادری زبانوں کا یہ جو میلہ منعقد کیا جا رہا ہے اسلام آباد میں، وہ ہر سال کی طرح اس سال بھی 18، 19 اور 20 تاریخ یعنی کہ آج اس کا لاسٹ دن ہے، اور ہمیشہ کی طرح جس طرح گہما گہمی ہوتی ہے اسی طرح بھی آج بھی گہما گہمی رہی ہے، کل بھی رہی تھی۔ میں آپ کو یہاں سے بتاتا چلوں کہ یہ 7 سال ہو گئے ہیں، اور ہر سال انڈس کلچرل فورم کی جانب سے یہ میلہ منعقد کیا جاتا ہے، اور نہ فقط یہ کہ اس میلے میں ہماری جنریشن جو ہماری نئی نسل ہے وہ بڑھ چڑھ کے اس میں جو ہے نا وہ حصہ لیتی ہے۔ اس کے علاوہ میں بتاؤں کہ اس دن کو کیوں منایا جاتا ہے، اس وجہ سے کہ جو ہماری مادری زبانیں ہیں، جو ماں بولی ہے ہماری، اس کو ایک پیٹرونیج ملے، اور ہمیں یہ احساس ہو کہ مادری زبان ہماری زندگی میں اس کی اہمیت کیا ہے۔ ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو ہمیں ماں کی گود جو ہے وہ ہوتی ہے، اور ماں جو جس زبان میں ہمیں پیار سے بلاتی ہے تو وہی زبان ہوتی ہے جس کو ہم ماں بولی کہا جاتا ہے۔ ہماری بہت ساری زبانیں جو ہیں وہ معدوم ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور کچھ تو اس بڑی زبانیں جو ہیں جیسے سندھی، پشتو، سرائکی، پنجابی، ان میں جو ادب جو ہے وہ لکھا جا رہا ہے، جو نئے نئے رائٹرز ہیں ان کو بھی ایک موقع ملتا ہے کہ اپنی جو نئی کتابیں ہیں ان کی رونمائی یہاں پہ کریں، اناگوریشنس ان کی کتابوں کی ہوتی ہے، اور ان کو سننے والے اسلام آباد میں خاص طور پہ ہم ان کو موقع دیتے ہیں کہ اپنے رائٹرز کو جانیں اور اپنے شعراء کو جانیں، تاکہ ان کو پتہ لگ سکے کہ یہاں جو یہ میلہ منعقد کیا جا رہا ہے اس کی اہمیت کیا ہے، اور اپنی مادری زبان جو ہے اس کی اہمیت کیا ہونی چاہیے۔ جی، اس بار بھی ہر سال کی طرح اس بار بھی اسلام آباد میں مادری زبان کا ادبی میلہ منایا گیا ہے۔ یہ اس کا 7واں ایڈیشن تھا، اور اس طرح کے فیسٹیول اسپیشلی اسلام آباد میں ہونے چاہیے۔ ہر نیو زبانیں بھول جاتے اور نہیں بولتے آج کل کے پلیٹ فارم سے یہ فیسٹیول ہمیں اپنی مادری زبان پہ فخر ہونا چاہیے، اور کبھی بھی ہمیں اپنی مادری زبان بھولنی نہیں چاہیے۔ آج کل ہم لوگ اپنے بچوں کے ساتھ ڈفرینٹ لینگویجز میں بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اپنی جو مادری زبان ہوتی ہے وہ اس سے ہم بہت دور ہو چکے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اگر ہم اپنی ہی آپ سے دور ہو جائیں گے تو ہر چیز سے دور ہو جائیں گے۔ تو برائے مہربانی اپنی مادری زبان کو ہمیشہ ایک رسپیکٹ دیں، اور اپنی آگے والی نسلوں کو ان کے ساتھ انٹچ رکھیں۔